اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین اکرام کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، خوش و خرم رکھے اور سب سے بڑھ کر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے کر جائے، آمین ثم آمین۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنا کے شیئر کی تھی کہ ہمارا ملک اس وقت تکلیف میں ہے سیلاب کی وجہ سے، اور میں نے جیسے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ جو این جی اوز ہیں وہ مخلصانہ کردار ادا نہیں کرتے، اکثر نہیں کرتی، چند ایک بہت اچھی ہیں جو واقعی کام کرتی ہیں۔ باقی یقین کریں، میں نے ایک کل شام کی بات ہے، میں نے 2-3 ٹرک دیکھے جن پہ ہر طرف بینر ہی بینر لگے تھے۔ بنیادی طور پر ایک بزدل انسان ہوں، لیکن نہ جانے کیا خیال آیا تو میں نے گاڑی میں کھڑے کرے دروازہ کھول کر گاڑی کے پائیدان پہ، چونکہ جیپ ہے تو اس پہ کھڑے ہو کر میں نے دیکھا تو تھوڑا سا پردہ ہل رہا تھا ہوا کے، تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر، شاید کچھ چند بوری آٹے کی پڑی ہوئی تھی۔ صرف یہ لوگ دکھاوا کرتے ہیں، تصاویر شیئر کرتے ہیں، پبلسٹی کرتے ہیں اور عوام سے پیسہ لوٹتے ہیں۔ تو میں نے اسی لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کا کوئی جاننے والا ایسے علاقے میں ہے جہاں تباہی ہوئی ہے، نقصان ہوا ہے، لٹ گئے ہیں لوگ، تو آپ براہ راست ان کی مدد کریں، انہیں اپنے پاس بلا لیں اور ان کی مدد کریں۔ یہ ہے اچھا کام۔ تو اگر پیسے بھی دینے ہیں تو آپ انہیں پیسے بھیجیں، فراخ دلی کا ثبوت دیں، ہر ایک آپ کو یہ اپنا اپنا کردار ادا کرے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید پہلے کبھی بتائی ہو، میں کبھی کبھار جناح ہاسپٹل میڈیکل چیک اپ کے لیے جاتا ہوں، تو پھر واپس آتا ہوں، جب ڈیفنس کی طرف واپس جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وفاقی کالونی ہے ایک جگہ، تو وہاں پر سڑک کے ساتھ ایک فٹ پاتھ ہے کافی چوڑا، تو وہاں ایک بزرگوار فی سبیل اللہ بغیر کسی کی طرف دیکھے پلیٹ میں سالن ڈالتے ہیں اور ساتھ 2 روٹیاں پکڑا دیتے ہیں، جتنی چاہیں کھائیں، وہ دے رہے ہیں۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ دودھ بانٹ رہے تھے اور ساتھ تسبیح اپنی کرتے رہتے ہیں، جیسے ہی کوئی آتا ہے تو وہاں پہ دریاں بچھی ہوئی ہیں، لوگ کھانا کھاتے ہیں، کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ یہ ہے اصل نیکی، کوئی تصویر نہیں کھنچوا رہا۔ اور میں نے تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے فوراً کہا، بیٹا پنجابی میں کہا، پترا پلیٹ ذرا پھڑے دور ہے۔ میں کہا میں کھانا نہیں کھانا، کو بات کرنی ہے۔ کہتے نہیں میں نے بات نہیں کرنی۔ یہ آپ اس کا مطلب تھا کہ میں یقینی طور پر اس کی تشہیر کروں گا، تو انہوں نے تشہیر بھی پسند نہیں کی۔ اسی طرح میں ڈیفنس میں دیکھتا ہوں، ایک صاحب ہیں، وہ روزانہ کئی دیگ کھانا اچھے حالات میں بھی وہ وہاں پہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اور موٹر سائیکل پہ چلتے لوگ بھی وہاں سے لے کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ قریب جو دفاتر ہیں وہاں سے لوگ آتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ اس بندے کو کتنی دلی خوشی ہوتی ہوگی، جبکہ ہمارے ملک میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، کمائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس سے پہلے ذخیرے شروع ہو جاتے ہیں، جب محرم آتا ہے تب ذخیرے شروع ہو جاتے ہیں، تو وہی بڑی بڑی توندوں والے الحاج صاحب، اور بڑی یہاں ناف تک ان کی داڑیاں ہیں، ان کے جو ماتھے ہیں سجدے کر کر کے اپنے ماتھے پھاڑ لیے ہیں، حرام کھاتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، منافع ناجائز کماتے ہیں، اور خوب سیزن لگا کر آخری 10 دن وہ چلے جاتے ہیں کہ جب ہم آخری عشرہ الحاج سب وہاں جا رہے ہیں عمرہ کے لیے، اس کی بھی پبلسٹی کی جاتی ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں اس کی بھی پبلسٹی کی جاتی ہے، چنگچی پہ اور مختلف انداز سے پبلسٹی کرتے ہیں۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، میں نے BBC کی ایک رپورٹ دیکھی تھی، جس میں اس میں دکھایا گیا جاپان ایک ایسا ملک ہے جہاں اکثر زلزلے، طوفان،
زلزلے زیادہ اور سونامی زیادہ آتے ہیں. تو ایک دفعہ وہاں بہت بڑا سونامی آ گیا تو بی بی سی کی ٹیم وہاں پر کوریج کے لیے پہنچی تو دیکھ کے حیران رہ گئی. اور کس بات پہ کہ ایک عورت کو دیکھا کہ وہ سڑک کے اوپر الیکٹرک کا سامان، تو کھانے پینے والا نہیں، الیکٹرک سامان بیچ رہی ہے. تو اس نے ویڈیو کیمرہ آگے کر کے پوچھا، اس نے تو ظاہر انگلش میں پوچھا ہوگا، یہ اردو بارہ ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا. تو اس سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا ہے اور کیا کر رہی ہیں آپ؟ تو کہہ رہی تھی کہ میں جہاں پہ سامان سستا ملتا ہے میں وہاں سے مال لے کر آتی ہوں اور اس کو یہاں بیچتی ہوں. تو وہ میں بات بتانا بھول گیا کہ وہ پہلی ملاقات ہوئی تو وہ چوکنے ہوئے کہ انہوں نے اس عورت نے قیمت انتہائی کم رکھی ہوئی ہے. انہوں نے قیمت کم ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا میں جہاں سے خرید کے لاتی ہوں وہاں استعمال شدہ اچھی حالت کا مال ملتا ہے، میں وہاں سے لے کر آتی ہوں، جتنی قیمت میں لاتی ہوں اتنی قیمت میں بیچ دیتی ہوں. میں نے کہا تو منافع کیوں نہیں لیتی؟ تو اس نے کہا میں اپنی مصیبت زدہ قوم سے کماؤں یہ مجھے زیب نہیں دیتا. یہ کافروں کا حال ہے، ان کی اخلاقیات کو دیکھیں. اور ہم مسلمان ہیں، ہماری اخلاقیات کو دیکھیں. شام کو 6 بجے پیٹرول کی قیمت بڑھنے کا اضافہ ہوتا ہے تو پیٹرول پمپ بند ہو جاتے ہیں. چاہے کوئی کتنا ضرورت مند ہو وہ نہیں دیں گے پیٹرول. رات کے 12 بجے نئی قیمت آئے گی تو ہم یہ حرام جو سٹاک کیا ہوا ہے یہ حرام کھائیں گے ہم، اور خالی ہاتھ جائیں گے، اور اس حرام خوری کا حساب نہ جانے کس حالت میں انہیں دینا پڑے گا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور پتہ ہوگا کہ جو لوگ زندگی میں اپنے ہاتھوں سے صدقہ کریں گے روز قیامت وہ صدقے کے سائے کے نیچے ہوں گے. اور یہ حرام خور جو حرام کھاتے ہیں اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی، مجھے بڑا غصہ آتا ہے ان لوگوں پر، یہ جو بڑے بڑے توندے ہیں ان کی. اور الحاج صاحب اور جیسی اذان کا وقت ہوتا ہے سب گاہکوں کو باہر نکال دیتے ہیں اور وقفہ برائے نماز کا نشان لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا ہے، نماز کا وقفہ ہو گیا، گاہکوں کو باہر نکالتے ہیں. میں چونکہ ایز اے بینکر چلا جایا کرتا تھا، دیکھتا تھا کوئی نماز نہیں ہوتی تھی. کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی جو کپڑے کی دکان ہے تو وہ تھان سیدھے کر رہے ہیں، کوئی نوٹ سیدھے کر رہا ہے. اس طرح وہ اپنا کام کرتے ہیں اور 1 گھنٹے کے بعد پھر گاہک اندر چلے آتے ہیں اور ٹیکس بچاتے ہیں. یہ انتہائی افسوسناک خوفناک بات ہے. ٹیکس جو دینا یہ ہمارا اسلامی فریضہ بھی ہے. ملک کیسے چلیں گے؟ اور اس وقت میں نام نہیں لینا چاہتا، میں نے کل ٹی وی پہ دیکھا ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ان کے خاوند ان لوگوں کو جن کا گھر تباہ ہو گیا، چارپائی تک نہیں رہی، چھت نہیں رہی، کھانے کو کچھ نہیں رہا، وہ کچھ بھی نہیں رہا، صفا ہستی سے ان کے سب کچھ مٹ گئے. وہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں تو وہ ٹی وی مختلف ٹی وی چینلز کو ہائر کیا ہوا تھا، وہاں پر گئے اور وہ غربا میں وہ ضرورت مند ہیں جو کسی وقت شاید اچھے خاصے امیر کبیر ہوں، ان میں 50 روپے بانٹ رہے تھے. افسوس، ہائے صد افسوس ایسے لوگوں پہ. اور 50 روپے سے اس کا کیا بنے گا؟ 50 روپے میں تو آج کل ایک دال کی پلیٹ نہیں آتی. اس 50 روپے کا وہ کیا کریں گے؟ آپ کو تو شہرت مل گئی، لیکن یہ یاد رکھنا اگلے جہاں بڑی سخت پکڑ ہے ایسے لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دکھاوے والی عبادت، دکھاوے والا جو کام ہے اس سے بچا کر رکھے. حالانکہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ الاعلانیہ دینا بھی درست ہے تاکہ دوسروں کو ترغیب ملے. نماز پڑھنے بے شک الاعلانیہ پڑھیں تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو. فرض نماز پڑھنے مسجد میں ادا کریں اور اس کے بعد باقی نماز گھر آ کر پڑھیں. اس میں بھی 2 مصلحت ہیں. ایک تو سب پہ اثر، جہاں سے گزر کے سب مسلمان جائیں گے ان پہ اچھے اثر پڑیں گے، اور گھر پہنچیں گے، گھر پہ آ کے باقی سنت نوافل ادا کریں گے تو ان گھر والوں پہ بھی اچھے اثرات پڑیں گے. بات کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کام الاعلانیہ بھی اچھا ہے اور خفیہ بھی اچھا ہے. لیکن یہ جو انداز ہے کہ سر عام، پرانے زمانے میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ ٹانگے پہ ڈھول بجا کر اعلان کیا جاتا تھا،
پھر چنچی پہ بیٹھ کے اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں الحاج صاحب اتنے بج کر اتنے منٹ پر زکوٰۃ تقسیم کریں گے. یہ اچھی بات ہے؟ کوئی اس کا کوئی اجر ملے گا آپ کو؟ اور وہ شخص اچھا ہے جو میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں 100 روپے کماتا ہے، اس میں سے اس کی ضرورت مثال کے طور پر 10 روپے ہے، وہ 10 روپے اپنے لیے رکھ لیتا ہے اور 90 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے. ایک وہ شخص ہے جس کی آمدنی ایک دن کی 1 کروڑ روپے آمدنی ہے اور 50,000 سپوز کسی ادارے کو دے دیتا ہے اور وہاں سے پکی رسید لیتا ہے، پکی رسید اس فلاحی ادارے سے لیتا ہے اور اس 50,000 روپے کو اپنے اخراجات میں شو کرتا ہے اور ٹیکس بچاتا ہے. خام خواہ لوگ سیاستدانوں کو برا کہتے ہیں. یہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، بڑے بڑے جاگیردار ہیں، یہ حکومتوں کو ہلا دیتے ہیں. حکومت کو فیصلہ کرتی ہے تو یہ اس کام کو خراب کر دیتے ہیں. خدا را اللہ تعالی ہم ان ظالموں سے بچا کر رکھے. آمین ثم آمین. میں ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں اگر میں سخت بولا ہوں، لیکن میں جو بھی بولا ہوں سچ بولا ہے. آپ کا دل بھی گواہی دیتا ہوگا. آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے. میرا دل بھر آیا ہے. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے. تب تک خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.